بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سودروی، سودرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ کچھ دوستوں نے یہ میسج کیے ہیں کہ گردوں کے امراض کے لیے جو مفید غذائیں ہیں وہ بیان کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا عنوان یہی ہے کہ گردوں کے امراض کے لیے مفید غذائیں، لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ طب کے مطابق، قانون مفرد اعضاء کے مطابق تمام تر جو امراض ہوتی ہیں نا وہ مزاجوں کے مطابق ہوتی ہیں، اور بلغمی امراض و علامات میں بھی گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی بلغمی مزاج میں بھی کچھ گردے کے امراض جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سودانی مزاج میں گردے کے امراض ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ غدی امراض میں یعنی گرم صفراوی مزاج میں گردے کے امراض ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو دیکھا یہ گیا ہے کہ خشک گرم اور گرم خشک مزاج میں زیادہ تر گردے کے امراض ہوتے ہیں، بالخصوص یہ کڈنی فیلئر وغیرہ تو انہی مزاجوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ویسے کسی بھی انسانی باڈی کے بنیادی طور پر جو قانون مفرد اعضاء کی تحقیقات کے مطابق 6 مزاج ہیں، ان میں سے کسی میں بھی کوئی مسئلہ انسانی جسم کے پورے جو بھی اعضاء ہیں ان میں سے کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو درست کام تشخیص کر کے معالج کا ہے کہ وہ تشخیص کرے کہ اس بندے کا مزاج کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کو غذا اور دوا جو ہے وہ تجویز کی جائے۔ لیکن چونکہ دوستوں نے کہا تو اس لیے میں نے عمومی طور پر جو عام طور پر خشک گرم اور گرم خشک، کیونکہ خشک گرم مزاج میں یورک ایسڈ، یوریا اور اس کے کو پیدا کرنے والی تمام تر غذائیں آتی ہیں، اور ان کے بڑھ جانے سے گردے جو ہیں ان کے افعال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اس سے آگے جب تحریک یا انسانی جسم کا مزاج شدت اختیار کرتا ہے تو پھر گرم خشک مزاج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خشک گرم سے گرم خشک مزاج میں گردے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کے لیے کیا مفید غذائیں، یہ کثرت سے ان مزاجوں میں یہ حالت جو ہے گردوں میں سوزش ہو جانا، گردوں کا فیل ہو جانا، گردوں کا ورک جو ہے کام جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونا، گردوں میں سوجن ہو جانا، کریٹنن، یوریا جو ہے اس کا بڑھ جانا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، جسم پہ سوجن آ جانا، یہ تمام مسائل جو ہیں یہ زیادہ تر خشک گرم سے گرم خشک مزاج میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ ایسے مریضوں کے لیے جو ہم تجویز کرتے ہیں، جو میرے پاس مریض آتے ہیں میں ان کو تجویز کرتا ہوں، ٹینڈے، کدو، پیٹھا، اس کا سالن بنا لیں، کھیرا، گرما، سردہ یہ ویسے استعمال کریں، میٹھا انار استعمال کریں، ٹینڈیوں کا سالن بنا لیں، جو کا دلیا بہت بہترین ہے، تھوڑا سا شہد ملا کے جو کا پانی پکا کے وہ پانی جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ گاجر اور مولی کا سالن استعمال کروا سکتے ہیں۔ تربوز اور خربوزہ جو ہے وہ بے حد مفید ہے۔ مسالے کے طور پہ ایسے مریضوں کو میں صرف بڑی الائچی، سفید زیرہ، خشک دھنیا، کالی مرچ اس کا برابر وزن لے کے مسالہ بنا کے وہ تجویز کرتا ہوں، اور کنولا آئل جو ہے، باقی تمام ہر قسم کے جو ہے تیل بند کروا دیتا ہوں، صرف کنولا آئل جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں مریض کو جو ہے وہ تجویز کرتا ہوں کہ وہ اپنی خوراک جو ہے اس میں پکا لے۔ اور اس کے علاوہ میں نمک بند کر دیتا ہوں ایسے مریضوں کا، اور نمک کی جگہ پہ جو کھاد جو خالص ہے وہ لے کے اس کو استعمال کریں۔ جب کھانا کھاتے وقت جب آپ نے سالن کھانے کے لیے ڈالیں، پکائیں جو کھار کے بغیر، لیکن کھاتے وقت تھوڑا سا اس میں جو کھار جو ہے وہ چھڑک لیں، تو اس سے انشاءاللہ مریض کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ دوسری غذائیں جو ہیں وہ بھی تجویز کر دی جاتی ہیں کچھ مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے، لیکن عمومی طور پہ یہی دعائیں غذائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں دعائیں جو مریض کی حالت اور مزاج کے مطابق وہ دے دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ
اگر کسی مریض کے جسم میں سوجن ہو یا اس کو پیشاب کی کمی ہو تو پھر میں اس کے ساتھ ارک مکو، ارک کاسنی، ارک سونف اور ارک گوزبان، یہ 4 ارک مکو، کاسنی، سونف اور گوزبان، یہ 4 ارک ملا کے پانی کم سے کم اور یہ ارک جو ہے وہ ان کو استعمال کرواتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا جو مختصر سا تجربہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ویسے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو امراض گردہ میں مبتلا ہیں تو اپنے مستند معالج کے مشورے کے مطابق آپ جو ہے وہ غذا بھی استعمال کریں اور دوا بھی۔ مجھے چونکہ میسیج آئے ہوئے تھے، میں نے اس لیے اپنے علم کے مطابق آپ کی خدمت میں جو میں بہتر سمجھتا تھا وہ بتا دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے میسج کیے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور جو لوگ دوسرے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے چند غذائیں بیان کی ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے گردے کے امراض کے لیے بالخصوص جو خشک گرم اور گرم خشک مزاج کی وجہ سے وہ بہترین ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ اللہ حافظ۔